أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين. فقهنا في الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. تجوید کے اندر ہم الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی پریکٹس کر رہے ہیں. اسی لیسن کو آج بھی ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. لیسن اپنا سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. أفأمن الذين أفأمن أفأمن الذین الذین أفأمن، اس میں کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے مد کے ساتھ پڑھنا ہو، اس لیے توجہ کے ساتھ پڑھیے گا. أفأمن الذين أفأمن أفأمن الذین الذین مكروا السيئات مکروا مکروا السیئات السیئات مكروا السيئات. مکروا مکروا السیئات. السیئات. دو باتوں کا خیال رکھیے گا. را کو ہم پر کر کے پڑھیں گے اور حمزہ کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو آپ نے ڈراپ نہیں کرنا ہے، زبر میں نہیں بدلنا، اور حمزہ کی ادائیگی درست ہونی چاہیے. مکروا السیئات. مکروا مکروا السیئات. السیئات. مکروا السیئات. مکروا مکروا السیئات. السیئات. أن يخسف الله أن يخسف أن الله. يخسف الله. یہاں پر آپ دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یا کے اوپر تشدید آ رہی ہے. تو یہاں پر آپ ایک عموماً جو جنرل رول ہے وہ یہ ہے کہ جزم کے بعد اگر تشدید آ جائے تو جزم والا حرف نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ تشدید والے حرف کے ساتھ پچھلے حرف کو جوڑ دیا جاتا ہے، حرکت والے حرف کو تشدید والے حرف کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہیں ان کے اندر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا آ جائے تو وہاں پر ہم ادغام کرتے ہیں مع الغنہ. تو یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کریں گے. ان یخسف اللہ. أن أن يخسف يخسف الله. الله. ان یخسف اللہ. أن أن يخسف يخسف الله الله بهم الارض. بهم بهم الأرض. الأرض. بهم الارض. بهم بهم الأرض. الأرض. أو يأتيهم العذاب.
أو أو يأتيهم يأتيهم العذاب العذاب أو يأتيهم العذاب أو أو يأتيهم يأتيهم العذاب العذاب यहाँ पर आओ के ऊपर आपने ये हरूफे लीन है, अदायगी को दुरुस्त बनाना है। आओ नहीं पढ़ना है, आओ पढ़ना है। और यतिया हमजा के ऊपर आप झटका देंगे। मैं आपको जज़म के अंदर इसके रूल्स बता चुकी हूँ ऑलरेडी। हमजा के ऊपर अगर जज़म आ जाए तो हम इसको झटके के साथ अदा करते हैं। औ यअतियहुमुल अज़ाबु أو أو يأتيهم يأتيهم العذاب العذاب من حيث من حيث لا يشعرون. لا يشعرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أفأمن أفأمن الذين الذين مكروا مكروا السيئات السيئات أن أن يخسف يخسف الله الله بهم بهم الأرض الأرض أو أو يأتيهم يأتيهم العذاب العذاب من حيث من لا حيث لا يشعرون. يشعرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أفأمن من الذين الذين مكروا مكروا السيئات السيئات أن أن يخسف يخسف الله الله بهم بهم الأرض الأرض أو أو يأتيهم يأتيهم العذاب العذاب من من حيث حيث لا لا يشعرون. يشعرون. أو يأخذهم أو أو يأخذهم يأخذهم أو يأخذهم أو أو يأخذهم يأخذهم في تقلبهم في في تقلبهم تقلبهم في تقلبهم في في تقلبهم تقلبهم فما هم فما بمعجزين هم فما هم بمعجز. मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो यहाँ पर हम इख्फा शफ़ी करते हैं, यहाँ पर आप गुन्ना करेंगे। फमा हुम बिमुअजिज़ीन। فما فما هم هم بمعجزين. بمعجزين. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو أو يأخذهم يأخذهم في في تقلبهم فما تقلبهم هم فما هم بمعجزين. بمعجزين. आइन की अदायगी को आपने दुरुस्त करना है, मुजिजीन नहीं है, मुजिजीन है। आइन के अंदर आपने ना तो झटका देना है, معجزين. بمعجزين. आइन के ऊपर आपने झटका नहीं देना है, आपने इसको वाव मद्दा में भी नहीं बदलना है।
اور آپ نے اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، یہ سینٹرل تھاٹ سے نکلتا ہے، یعنی کہ وسط حلق سے یہ نکلے گا. بِمُعْجِزِينَ. بمعجزين أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو أو يأخذهم يأخذهم في في تقلبهم فما تقلبهم هم فما هم بمعجزين. بمعجزين أو يأخذهم أو أو يأخذهم يأخذهم أو يأخذهم أو أو يأخذهم يأخذهم على تخوف على على تخوف تخوف على تخوف على على تخوف تخوف فإن ربكم فإن فإن ربكم ربكم غنہ کرنا ہے نون مشدد کے اوپر، لیکن اس کی زبر کو آپ نے نہیں بڑھانا. فَإِنَّ رَبَّكُمْ فإن فإن ربكم ربكم لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. لرؤوف لرؤوف رحيم رحيم. أو يأخذهم على تخوف أو أو يأخذهم يأخذهم على على تخوف تخوف أو يأخذهم على تخوف أو أو يأخذهم يأخذهم على على تخوف تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فإن فإن ربكم ربكم لرؤوف لرؤوف رحيم رحيم. لرؤوف الرحیم کے اندر آپ نے حمزہ کی ادائیگی اور ہا کی ادائیگی کو درست رکھنا ہے. حمزہ کو ہا میں نہیں بدلنا اور رحیم میں ہا کو خا میں نہیں بدلنا. لرؤوف الرحیم. لرؤوف لرؤوف رحيم رحيم. را کو پور کیجئے، پھر سے پڑھیے. لرؤوف الرحیم. لرؤوف لرؤوف رحيم رحيم. لرؤوف الرحیم. لرؤ یہاں پر را پر نہیں پڑھا جا رہا ہے، اس کو باریک کر کے آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو مزید پر کیجئے. لرؤوف الرحیم. لرؤوف لرؤوف رحيم. رحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا فا پس آمینہ امن میں آ گئی، بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے. الذین وہ لوگ جو مکروا جنہوں نے چالیں چلی یا جو چالیں چلتے ہیں. السیئات بری، ان کے یخسف اللہ دھنسا دے اللہ تعالی بہم الارض بہم ان کو الارض زمین میں. او یا یأتیہم آ جائے ان پر العذاب عذاب من حیث جہاں سے لا یشعرون ان کو خبر ہی نہ ہو. پیچھے ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ ہجرت کی آیات ہم نے پڑھی اور ہجرت کس وجہ سے کرنی پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اور آپ کے ساتھیوں کو ظلم اور مصائب اور تکالیف حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں، اور ان کے لیے عرصہ حیات اور زمین مکہ کے اندر تنگ کر دی گئی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ سب سے پہلی جو ہجرت تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی، پھر اس کے بعد دوسری ہجرت بھی حبشہ کی طرف ہوئی، اور تیسری ہجرت پھر مدینہ کی طرف ہوئی مکہ سے۔ یہاں تک ہی بات ختم نہیں ہوئی، اور جب آپ کو آپ کے وطن سے نکالنے کے لیے وہ بے انتہا کوششیں کر رہے تھے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، تو وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ کس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ یہ پیغمبر ہیں، یعنی کہ اللہ کا پیغام لے کے آنے والے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈائریکٹلی وہ کس کے ساتھ جنگ کر رہے تھے؟ وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑا ہو جائے وہ کیا اس قدر بے خوف اور بہادر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائے؟ وہ کیسے اتنا نہ ڈر اور امن میں اور بے خوف ہو کر زندگی گزار سکتا ہے؟ اور یہ جو چالیں وہ چل رہے ہیں، یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ چالیں نہیں چل رہے، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ بری چالیں چل رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے ہسٹری کے اندر پڑھا ہے کہ دار الندوہ کے اندر یہ لوگ اکٹھے ہوا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشیں کیا کرتے، اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے مختلف پلان کیا کرتے تھے کہ کس کس طریقے سے ایمان والوں کو تکلیف پہنچائی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو ناکام بنایا جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ایسے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں جو بری چالیں چلتے ہیں، ان کے یخسف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دھنسا دے ان لوگوں کو زمین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا ہسٹری کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے، جیسے آپ نے ان یخسفہ کے اندر آپ نے قارون کو دیکھا کہ وہ اپنے پورے مال و اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ وہ کس قدر دولت رکھتا تھا، وہ کس قدر انفلوئنشل انسان تھا، کس قدر اس کی سوسائٹی کے اندر ساکھ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکا۔ اس کی وہ جو طاقت تھی ایک سوسائٹی کے اندر، وہ ایک طاقتور اور پاورفل انسان سمجھا جاتا تھا، اور مال و اسباب اس کے پاس بے انتہا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکا۔ اسی طرح سے جو قوم لوط ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین سے آسمان تک اٹھایا اور پھر اٹھا کر اس کو پٹخا، اس کے اوپر پتھروں کی بارش کی، اور پھر اس قوم کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، وہ ایک لمحے میں کایا پلٹ کر رکھتے۔ تو یہ کیا اپنے پاور کے اندر، اپنی طاقت کے اندر، اپنے اقتدار کے اندر، اپنی حکومت کے اندر اس قدر نشے میں آ چکے ہیں کہ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر پاورفل ہے، وہ کتنی قدرت اور طاقت والا ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا تو ان کو نیست و نابود کر کے رکھتے، اور ان کو زمین پھٹے اور ان کو زمین کے اندر دھنسا کے رکھ دے۔ وہ کس ہستی کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں؟ او یا یاتیہم، یا ان کے اوپر اچانک سے کوئی عذاب آ جائے۔ اچانک سے کیسے؟ ابھی بیٹھے بٹھائے اگر زلزلہ آ جائے، بیٹھے بٹھائے کوئی سیلاب آ جائے، یا کسی بھی طرح سے آندھی اور طوفان آ جائے، کوئی بھی ایسا حادثہ پیش آ جائے جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہو، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو روک سکے؟ اللہ تعالیٰ اگر ارادہ فرما لیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے عذاب بھیج دیں جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو،
تو یہ بہت زیادہ تھریٹنگ تھا ان لوگوں کے لیے کہ وہ جو اتنے زیادہ زوم میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنے طاقت کے غرور میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، صحابہ اکرام کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، کیا وہ اس قدر بے خوف ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت سے اس قدر بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کے اوپر عذاب دینا تو وہ زمین کے اندر دھنسا دیتا ہے، یا پھر اچانک ایسا عذاب ان کے اوپر لاتا ہے کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوتا ہے. او یا یاخذہم، وہ پکڑ لے ان کو، فی میں تقلبہم، ان کے چلتے پھرتے، فما، پس نہیں، بمعجزین، وہ عاجز کرنے والے. تقلبہم کا مطلب کیا ہے؟ الٹ پلٹ کرنا، چلنا پھرنا. تو یہاں پر تقلبہم یعنی کہ وہ چلتے پھرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، مکر و فریب کرتے تھے، سازشوں کا جال بچھاتے تھے. تو اس میں وہ جو دوڑ دھوپ کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اسی کے اندر انگیجڈ ہوں اور اللہ تعالیٰ اسی حالت میں ان کو پکڑ لے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بالکل مشکل نہیں ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، تقلبہم سے سفر میں آنا جانا بھی ہے، کہ اگر وہ سفر کے دوران میں چل پھر رہے ہیں اور چلتے پھرتے ہی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کہ وہ ان کو چلتے پھرتے ہی پکڑ لے. یا پھر تقلبہم کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ کاروبار کی نیت سے آگے پیچھے ایک طرف سے دوسری طرف جانا. تو کیا اس میں بھی اگر وہ سفر کے اندر ہیں اور وہ کاروبار کی نیت سے چل پھر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، تو کیا اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے کیونکہ ان کو اپنی تجارت کے اوپر بڑا مان ہے تو اسی میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو وہ عاجز سمجھتے ہیں؟ یا پھر اس کا ایک اور مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو وہ کروٹ لیتا ہے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، تو وہ الٹ پلٹ ہوتا ہے. تو کیا وہ اس رات کو سو رہے ہوں اور سوتے میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے؟ او یاخذہم، یا وہ پکڑ لے ان کو، فی تقلبہم، ان کے چلتے پھرتے، فما ہم، تو پس نہیں، بمعجزین، وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے. معجزین عجز سے ہے، اور عجز کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ عاجز ہونا، ہیلپ لیس ہو جانا، کام کرنے کی قدرت اور طاقت انسان کے اندر سے ختم ہو جانا. تو کیا وہ اتنے پاورفل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہیلپ لیس، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ کس طرح اتنے بے خوف ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ سازشیں کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو وہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چاہے تو چلتے پھرتے میں ان کو پکڑ لے. اور اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عاجز کرنے والا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. او یا یاخذہم، پکڑ لے ان کو، علی تخوف، ڈر پیدا ہونے پر. اب یہاں پر تخوف یعنی کہ ان کو یہ خوف اور اندیشہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عذاب کے سبب پکڑ لے گا. یہ خوف ہی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے، یا کسی بھی چیز کا خوف پیدا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو وہیں سے پکڑ لے. یہاں پر ایک اور چیز جس کا میں تذکرہ کرتی جاؤں کہ تخوف کا معنی جو ہے وہ دراصل تنقص بھی ہے. اور تنقص کس طرح سے ہے؟ تنقص کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، آہستہ آہستہ گھٹانا، آہستہ آہستہ کم کرنا، پگھلانا. جس طرح سے آہستہ آہستہ برف کم پگھلتی ہے، جیسے آہستہ آہستہ نمک کھلتا جاتا ہے، جیسے آہستہ آہستہ عمر گھٹتی جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ گھٹاتا چلا جائے. یعنی کہ ایک ایسے عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے کہ وہ ان کو تصور میں بھی نہ ہو کہ وہ عذاب الہی کا شکار ہو چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ گھلتے جا رہے ہیں. جیسے انسان کو آپ دیکھیں کہ اس کو بیماریاں لگتی ہیں یا عمر بڑھتی جاتی ہے تو انسان آہستہ آہستہ گھلتا جاتا ہے، گھٹتا جاتا ہے. یا پھر کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ ڈال دیں اور آہستہ 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 اس کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ عذاب الہی کا شکار ہو اور وہ ختم ہو کے رہ جائے. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ او یاخذہم، یا اللہ تعالیٰ پکڑ لے ان کو، علی تخوف،
ڈر پیدا ہونے پر، یا یہ کہ ان کو آہستہ آہستہ گھٹاتا چلا جائے، کسی بھی ایسی بیماری میں مبتلا کر دے، کسی بھی ایسے خوف میں مبتلا کر دے، کسی بھی ایسی چیز میں مبتلا کر لے جس سے وہ گھلتے چلے جائیں. جیسے آپ دیکھیں کہ مکہ کے اندر انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا تو وہ اس وقت بہت خوش تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کو خوب تنگ کیا ہے، اور وہ اپنے مال و اسباب اور جائیداد اور سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور اقتدار اور حکومت انہی کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آہستہ آہستہ گھٹانا شروع کر دیا. بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے کتنے زیادہ مشرکین جو ہیں وہ جہنم رسید کیے. پھر اس کے بعد باقی جنگیں ہوئیں تو اس کے اندر مشرکین کی تعداد آہستہ 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 کم ہوتی چلی گئی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں آہستہ آہستہ ہی ان کو پتہ بھی نہیں چلا اور فتح مکہ ہو گیا، اور جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہیں پر آپ کو اقتدار بخشا اور مشرکین کو وہاں سے نکال دیا اور وہ ختم ہو گئے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر اقتدار دیا اور وہاں سے ان کا صفایا کر دیا مشرکین کا، جو وہاں پر کیا سمجھتے تھے پہلے کہ ہمارے اقتدار کو، ہماری حکومت کو، ہماری طاقت کو کبھی بھی زوال نہیں آنا ہے. تو وہ اس طرح سے غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر ختم کیا کہ اللہ کے عذاب کا ان کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے. تخوف کے معنی کیا ہے، اس کے بارے میں ایک جو حضرت عمر کی روایت ہے اس کو آپ سن لیجئے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے برسر منبر تخوف کے معنی پوچھے تو قبیلہ بنو حذیل کے ایک آدمی نے جواب دیا کہ ہماری لغت میں تخوف کا مطلب تنقص ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ گھٹاتے جانا، یعنی اس معنی میں آتا ہے. پھر ثبوت کے طور پر ایک شعر پڑھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاہلیت کے اشعار کو یاد رکھو کیونکہ اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر ہے. اسی طریقے سے اعلیٰ تخوف کے جو معنی ہیں ابن عباس نے بھی اس کے معنی یہی بتائے ہیں کہ تنقص ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ گھٹانا یا کم کرنا کے ہیں. اسی طرح انسان کی اپنی زندگی کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ وہ اپنے ہی گناہوں کے سبب، اپنے ہی برے اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ کی عذاب کا شکار ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ گھلتا چلا جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے برے اعمال اب اس کی جان لے کے ہی رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے. فَإِنَّا تو بے شک ربکم تمہارا رب لرؤوف بہت شفقت والا ہے، رحیم انتہائی مہربان ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں، اگر وہ اپنے ارادوں سے، اپنی ان مکاریوں سے باز آ جائیں، اپنے برے ارادوں سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. وہ بخش دینے والا بھی ہے، شفقت فرمانے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے. یہی چیز ہماری اپنی زندگیوں کے اندر بھی اپلائی ہوتی ہے. ذرا سوچئے کہ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہیں جو دین والوں کی یا دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ جو ہماری سوسائٹی کے اندر، جو ہمارے گھروں کے اندر، ہماری اپنی ذات کے اندر انفرادی سطح پر ہر انسان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حد تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں اور کس حد تک ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور کسی بھی لمحے کسی بھی گناہ میں انگیجڈ ہوں تو یہ سوچیں کہ اگر اسی لمحے اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے تو میرا کیا بنے گا. اگر یہ خوف انسان کے اندر آ جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پر مجھے کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے، میرے ظلم، میری زیادتی یا میرے گناہ، یا جو بھی میں گناہ کا کام کر رہا ہوں کسی بھی وقت اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خوف اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ گناہ نہ کرے. اور تقویٰ اسی چیز کا نام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔